آپ مسلمان ہوئے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آگے اتنے اسکول آف تھاٹس ہیں. آپ کو یہ پریشانی ہوئی اسلام قبول کرنے کے بعد کہ یار اب میں کدھر جاؤں؟ کیونکہ اکثر جی ہمارے بالکل ہوئی. مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں نا کہ آپ تفسیر پڑھیں، قرآن پڑھیں. کون سی تفسیر کون پڑھیں سی؟ بھائی، اتنی ساری تفسیریں ہیں. تو آپ کو بھی یہ مسئلہ بنا ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل. میں نے 2007 میں غالباً جب اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں چونکہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے زمانہ عیسائیت سے مستفید ہوتا تھا، ان اچھا کے اچھا. لیکچرز بیان واہ. سننے، ان سے ملاقاتیں بھی تھیں زمانہ عیسائیت میں. تو میں ایک دن ڈاکٹر صاحب کے ہاں گیا اور ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا حال ہے، انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے دو راستوں میں سے ایک راستہ بتایا تھا کہ بھئی یہ دو راستے جو ہے وہ ان میں ایک راستہ ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. اچھا. تو میں نے کہا وہ اسلام اور عیسائیت کا تھا، میں نے اسلام کو منتخب کیا، عیسائیت کو چھوڑ دیا. میں نے کہا اب یہ آگے جو سب ویز ہیں ہاں ہاں. ان کا تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے دیوبندی بننا ہے، بریلوی بننا ہے، حنفی شافعی مالکی اہل حدیث کیا بننا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا جو اس وقت ایکسپریشن تھا وہ یہ تھا، ان کو یہ تھا کہ ابھی بچے ہاں چند ماہ ہوئے ہیں، اس نے اسلام قبول کیا، میں اسے کیا کیا کہوں. سمجھاؤں. بالکل. تو الحمدللہ انہوں نے رہنمائی کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن و حدیث کے اوپر یعنی پوری وضاحت ہے، اس میں کوئی ایسا مبہم نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس دین پہ عمل کرنے کا وہ واضح ہے. تو بس یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوا تو اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بھی ہے. ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنی لاکھوں کروڑ رحمت نازل فرمائے.